ایران اسرائیل جنگ میں اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ مسلسل دھمکیوں اور بیان بازیوں کے بعد بالآخر امریکہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں کود پڑا ہے۔ امریکہ نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا ہے۔ اس حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ تمام امریکی جنگجوؤں کو ایران پر حملے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں کوئی اور فوج ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ آج رات ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے، جس کے بعد اسرائیل اب بہت زیادہ محفوظ ہو گیا ہے۔ ایران پر حملہ کرنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ امریکہ نے آج ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر کے دنیا بھر کو ایرانی جوہری ہتھیاروں کے خطرے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے اس دعوے کے جواب میں ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی حملے سے قبل تینوں جوہری تنصیبات کو خالی کرا لیا گیا تھا۔ نشانہ بنائی گئی تنصیبات میں کوئی مواد نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ امریکی فضائی حملوں کے بعد تابکاری میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ان حملوں کے بعد ایران کی جانب سے سخت ترین موقف اپنایا گیا ہے۔ حملوں کے فوراً بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے اور جوابی کارروائی کرنے کا اعلان کیا تو کچھ ہی دیر بعد اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں کی بارش کر دی۔ رپورٹس کے مطابق ان حملوں میں 90 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ امریکی حملوں کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہو گیا ہے۔ امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس حملے کے بعد کہا ہے کہ ایران دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے جوابی کارروائی کرے گا، جس کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے مذاکراتی عمل کے دوران حملہ کر کے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ جوہری تنصیبات پر حملہ آخری ریڈ لائن تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روس ایران کا اچھا دوست ہے، وہ روسی صدر سے ملنے ماسکو جائیں گے۔ ناظرین، ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کی انٹری سے جنگ کا دائرہ اب بڑھ چکا ہے۔ برطانیہ سمیت دنیا کے بیشتر ممالک امریکہ کے اس حملے کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکہ کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں اور ایران دفاع کا حق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا، روس، ترکی، قطر، سعودی عربیہ، عمان، یمن اور دیگر ممالک نے بھی اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ خطے کی بگڑتی صورتحال اور ایران کے ممکنہ جوابی وار پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائر زاہد محمود، اور ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائر شاہد اختر۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ایئر مارشل شاہد اختر صاحب، آپ کی پرمیشن سے میں پہلا سوال میجر جنرل زاہد محمود سے کرنا چاہوں گی۔ سر، یہ ایران نے جس طرح سے ایران اپنے آپ کو ایک سیلف ڈیفنس میں، ابھی تو یہی جواز دے رہا ہے کہ سیلف ڈیفنس ہے، لیکن جو امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا، کل تک امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہم 2 ہفتوں کے اندر اس کا رپلائی کریں گے کہ ہم نے حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن پھر کچھ ہی گھنٹوں کے اندر حملہ کر دیا۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس سچویشن کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوزن، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ۔ دیکھیے، اس وقت جو سب سے بڑا جو ایشو کریٹ ہو گیا اس وقت دنیا میں، وہ ہے جو انپریڈکٹیبلٹی اٹیچ ہو گئی ہے اوول آفس کے ساتھ۔ جی، آئی ایم اسٹریٹ اوے ٹاکنگ اباؤٹ دا وائٹ ہاؤس، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اور دا وے ہی از ڈیمانسٹریٹ کیا ہے، تو ان کا وہ جو ایک پرسونا انہوں نے بنایا ہوا تھا، اینٹی وار، پرسوئنگ پیس، پرسوئنگ سولوشنز بائی ادر مینس، اور پاکستان انڈین کانٹیکسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایک پازیٹیو رول بھی سامنے آیا، تو اس سے یہ ایک امید جگی تھی کہ ہی مینز اٹ واٹ ایور انہوں نے کلیم کیا۔ لیکن اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں آئی تھنک دو دفعہ یہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا۔ پہلا انہوں نے کہا کہ جی جب یہ اٹیک ہوا تو وی آل ریمبر کہ انہوں نے کہا جی اٹ از اے یونیلیٹرل، اور پھر 24 گھنٹے کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں وی کا لفظ یوز ہو کہ وی ہیو ڈن دس، اٹ واز ان کولیبوریشن۔ اس کا مطلب ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ دس واز ایکچولی دا جوائنٹ پلان۔ تو جوائنٹ پلان کے پھر یہ 2 days اور 2 weeks والا جو سارا ایپیسوڈ ہے، وی آل آر پریوی ٹو اٹ، جو سارا کچھ ہوا ہے، تو جو انپریڈکٹیبلٹی اٹیچ ہو گئی ہے، اب میں اس وقت تو دنیا میں بڑا سوچ بچار کے بعد بھی اس نتیجے پہنچتا ہوں کہ کون گارنٹی دے گا، ایون ٹاکس بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ایرانین جو اپریہینشنز تھیں کہ دیکھیں یہ ایران سے ٹوٹل کیپچولیشن آف پالیسی چاہتے ہیں، وچ از ناٹ پاسبل فار ایران۔ ایرانینز آر اے نیشن وہ جو دے وڈ لو ٹو گو ڈاؤن فائٹنگ، اگر خدا نہ خواستہ ان کا وہ جانا پڑا، اور وہ کر بھی رہے ہیں، اور اسٹل دے ہیو لٹل آپشنز اویلیبل ود دیم۔
تو وہ اس کو ایکسرسائز کریں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں شاہد اختر صاحب سے جاننا چاہوں گی سر، یہ جو سچویشن ہے اب جس طرح سے امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور اوپنلی دیا، کل تک تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ اسرائیل نے شروع کی ہے، لیکن اب تو معلوم ہو گیا کہ یہ سارا جو شروع ہوا یہ امریکہ کی شے پہ ہوا. اگر اس وقت چائنا اور روس ایران کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا تھرڈ ورلڈ وار ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اس لیول پہ جائیں گے کہ تھرڈ وار جو ہے ورلڈ وار وہ سٹارٹ ہو. لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ ابھی زاہد صاحب نے ذکر کیا کہ ٹرمپ صاحب ہیز پلیڈ اے ویری پازیٹیو رول، اور جب انہوں نے انڈیا اور پاکستان کا تھا شاید وہ اتنا پازیٹیو رول نہ ادا کرتے اگر انڈیا کی یہ حالت نہ ہوتی. بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ اگلے دن انڈین ایئر فورس نے ٹیک آف ہی نہیں کیا تھا، یعنی کہ اتنا زیادہ اب ان کا دے ور آؤٹ آف بیلنس. سو شاید ٹرمپ صاحب کو اگر آنا پڑا اتنی جلدی میں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ انڈیا کو ریسکیو کرنے آئے تھے. جی وہ انڈیا کو ریسکیو کرنے آئے تھے. دیکھیں ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. لائک جو ان کے پچھلے پریزیڈنٹ تھے بائیڈن، انہوں نے 80s میں کہا تھا، میں ان کی ایک اسپیچ سن رہا تھا کہ اگر ایک اسرائیل نہ ہوتا تو ہمیں کریٹ کرتا امریکہ. اسی طرح ایک امریکن جنرل نے کہا تھا کہ اسرائیل از اے لینڈ بیسڈ کیریئر آف یو ایس اے. میں ابھی ریسنٹلی ہی سیریا سے واپس آیا ہوں. سو جب یہ غزہ پہ جب حماس کا اٹیک ہوا تھا تو میری اسی دن کی جو آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ اسرائیل نیو اباؤٹ اٹ فار دا پاسٹ 1 year، جب سے تیاریاں ہو رہی تھی. ناٹ کہ حماس کو پتا تھا کہ اسرائیل کو پتا ہے، بٹ ساری انڈیکیشنز جس طرح انہوں نے وہ اٹیک ہوا، جس طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا، تو اٹ واز آبویس. سو یہ سارا ایک پلان کے تحت آ رہا ہے. ایکچولی دس از بٹوین ٹرانس اٹلانٹک اور جو ہمارا پیسیفک ہے، یہ اس کی فائٹس ہیں. اٹس اے فائٹ بٹوین دا گریٹر فائٹ بٹوین چائنیز ڈومیننس اینڈ امریکن ڈومیننس. اب دیکھیں جب سیریا سے انہوں نے یہ سارا آپریشن کیا تو چائنیز انفلوئنس بہت حد تک اس ریجن سے اور نارتھ افریقہ سے بھی کم ہو گیا. اب اگر ایران بھی ٹوٹلی لیٹس سے کہ اگر یہ رجیم کولیپس کرواتے ہیں اور اس کے بعد ایک کیوس کریٹ کرتے ہیں، یہ کردس کو کرتے ہیں انیشیٹ، یہ دوسری طرف سے عربس کو کرتے ہیں، بلوچس ڈیسیڈنٹس کو کرتے ہیں، اور پھر نارتھ کی طرف سے آئی ایم شیور آئیسس بھی انٹری دے دے گی. سو اس کا پرپز یہی ہے کہ ایران کو ایک ایسی پرپیچول اسٹیٹ پہ رکھا جائے کہ جس میں وہ مڈل ایسٹ میں کبھی بھی اپنا کوئی ایک جو اس کا رائٹ فل رول ہے وہ پلے نہ کر سکے. سو اٹس اے بگر وار. سو دس از دا ٹائم. جیسے آپ نے کہا چائنا کو اب دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر چائنا نے یہ نہ دیکھا تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہمارے سی پیک پہ پڑے گا، اور اگر سی پیک پہ پڑے گا تو بی آر آئی پہ پڑے گا. سو بی آر آئی کی جو ایک ہے اس کے کمپیٹیٹر کون ہے؟ امریکہ کا B3 پلان. یو نو دس از ناؤ دا وار بٹوین دیز ٹو پلانس کہ ان میں کون سا سکسیسفل ہوتا ہے. سو چائنیز ہیز ٹو اینٹر ایٹ دس اسٹیج. اگر وہ نہیں کریں گے تو پرہیپس پھر بہت دیر ڈیلے ہو جائے گی ان کے what they want to achieve. بالکل سر آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک طرف تو جب ٹرمپ صاحب آتے ہیں الیکشن میں تو امن کی باتیں کرتے ہیں کہ جی میں آؤں گا تو غزہ کی وار رکوا دوں گا، پھر آ کے یہ یو ٹرن لیتے ہیں. اور ایک ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ نیور سکویز دا انیمی. آپ انیمی کو اتنا اگر سکویز کر دیں گے، اس کو اتنا کارنر کر دیں گے تو وہ فائنلی آپ پہ اٹیک کرے گا. اب ایران کیا اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ کیا وہ امریکہ پہ اٹیک کرے گا، یا ایران جو ہے وہ کیونکہ فوراً اس نے رسپونڈ بیک تو کیا لیکن اسرائیل کی طرف کیا، کیا امریکہ کو ایسا کوئی تھریٹ تو ہے، ڈیفینیٹلی ہے، جس سے ہمیں یہ ایک تاثر پڑتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو اگر اتنی جلدی آنا پڑا 2 ہفتوں کی بات کر کے اور پھر کچھ ہی گھنٹوں میں حملہ کر دیا، تو کوئی نہ کوئی ایسا تھریٹ تو تھا ٹرمپ صاحب کو ایران جیسے ملک سے کہ ان کو فوراً سے رسپونڈ بیک کرنا پڑا. دیکھیں اس میں 2-3 عوامل ہیں، اس میں 2-3 عوامل ہیں جو بڑے غور طلب ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کو حسن کیا ہے کہ شاید انہیں ڈر ہو کہ یہ انریچمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور وہ خطرہ. دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیگوسیشنز ہی کرنی ہے اور بات چیت کرنی ہے تو اس سے پہلے جتنا ان کو ریڈیوس کر دیں، جو پالیسی کیپچولیشن پہ بھی اگر نہیں مانتا، پالیسی کیپچولیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا زیرو کر دیتا ہے، سول یوز بھی بند کر دیتا ہے، اور وہ وچ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کیونکہ ان کو اب تو کانفیڈنس ہی نہیں ہے، دے ڈونٹ ٹرسٹ کہ ہم نے نیوکلیئر ختم بھی کر دیا تو ہمارے یہ دے ول کنٹینیو اسکویزنگ اس نا، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ اٹیکس ہمارے ہوتے رہیں گے.